بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں، 5 سے 7 خبریں ہیں۔ امریکہ سے کچھ خبر، ایک بھارت سے خبر ہے اور پاکستان سے کچھ خبریں۔ ایک بڑی ہی انفارچونیٹ اور افسوسناک خبر ہے، سب خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور فوج کے 16 اہلکار جن میں 3 لوگ جو تھے وہ افسر تھے، وہ جاں بحق ہو چکے۔ اور یہ معاملہ کہاں پہ پیش آیا اور کہاں کا واقعہ ہے، یہ سب تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو خبریں ہیں دیگر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آرمی کی طرف سے ایک خبر، ایک اور جو خبر ہے نا پاک فوج کی طرف سے، جو پاکستان فوج ہے، اس کے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے دورہ کیا کل میران شاہ وزیرستان۔ یہ بہت ہی خطرناک علاقہ ہے اور یہاں پر موسٹلی جو آرمی چیف ہیں ہمارے وہ جاتے نہیں، لیکن الٹیمیٹلی کسی نے یہ گول بنایا اور مقصد ایک سیٹ کیا کہ ہم نے ان جوانوں کو خوش آمد ان کی کرنی ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اور یہ عاصم منیر صاحب نے کیا، جو آرمی چیف ہیں ہمارے موجودہ، تو وہ میران شاہ گئے اور ایس ایس جی کمانڈوز تھے وہاں پہ جو پشاور کور کمانڈر تھے اظہر حیات صاحب، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ آرمی کے لیے، آرمی کے جوانوں کے لیے بڑی ہی قابل رحم اور بڑی ہی ان کے لیے نا اچھی ثابت ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ جوان سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسر یہاں پر آتے نہیں، وہ جوانوں کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسر یہاں پہ آتے نہیں اور ہم یہاں پہ شہید ہوتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ہمیں یہ کھانے کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں، پانی میسر نہیں، کیونکہ اس طرح میسر نہیں جس طرح ہمارے ہاں ادھر ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہاں مشکلات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور جو طالبان ہیں وہ بھی وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تمام بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہے وہاں کی، لیکن الٹیمیٹلی ایک گول سیٹ کیا آرمی نے اور یہ پالیسی تھی کہ ہم نے اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آرمی چیف نے بھی اس چیز کا عزم کیا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ جو 2014 کے اندر صورتحال تھی اس سے ہم نکلے، اب جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم نے نکلنا ہے۔ اس سے ملتی جلتی خبر جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو 2014 کے اندر کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو اب جو آرمی چیف کا یہ اقدام ہے یہ تو بہت بہتر ہے، پاک آرمی کے لیے، پاک فوج کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی قابل بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، اس لیے کہ ہماری جو پاک فوج کے اقدامات ہیں ہماری معیشت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پاکستان کی نوجوان جو قیادت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پاکستان کی آرمی جو ہے اس کی محبتیں اور قربتیں ہمارے ساتھ اور ہماری ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی ہی جو فائدہ مند ثابت ہوں گی آنے والے دنوں کے اندر۔ اچھا، یہ تو تھی آرمی چیف کی خبر۔ یہ جو ملتی جلتی تھوڑی بہت خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے 2-3 رکھوں، تو پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو جو 16 اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے کہاں پہ، یہ کیا واقعہ تھا۔ اچھا دیکھیں، ملک کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تو بحال ہو گیا، کل ایک حادثہ پیش آیا اور دھماکہ ہوا I-10 کے اندر اسلام آباد۔ تو اسلام آباد جب وہ I-10 کے اندر دھماکہ ہوتا ہے تو ہمارے جو کمظرف کچھ لوگ ہیں اور بلکہ کچھ ہم سیاستدان بھی کہہ لیتے ہیں کہ کچھ ایسے سیاستدان جو وہاں جانے کی بجائے اپنی سیاسی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کون سیاسی ملاقاتیں کر رہا تھا، کون یہ پلاننگز اور نوٹ تقسیم کر رہا تھا، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ہماری جو سیاسی پارٹیاں انہوں نے کردار ادا کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ لیکن ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے ملاقاتیں بھی کریں گی، اپنے مفاد کے لیے دوسرے شہر میں بھی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی چلی جائیں گی، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ قرضے جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اب جو کل صورتحال ہوئی اسلام آباد کے اندر، جو حادثہ اور جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر ایک جو اہلکار شہید ہوا، عدیل پولیس والا، پولیس اہلکار، اس کے گھر نہیں گیا کوئی بھی، نہ وزیر اعظم گیا، نہ کوئی اور شخص گیا، کوئی بھی۔ ہمارے روزانہ کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں آرمی کے نوجوان، وہاں بھی نہیں جانا، لیکن سیاسی ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ افسوسناک واقعہ تھا، اس کو TTP نے یہ کیا کام
اور ٹی ٹی پی جو ہے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانی خارجہ پالیسی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، ہر کسی کے لیے. لیکن ہمارے سیاستدان اس کو سیریس نہیں لے رہے. یہ مسئلہ سمجھتے ہیں ایک دہشت گردی واقعہ ہوا ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو ہمیں سیریس لینا ہوگا. یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اس کو ہم نے جب تک سیریس نہ لیا تب تک ملک کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گی. لیکن ملاقاتیں جاری تھی. ملاقات جناب کرتے ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے ایک، اور اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی. یہ کس وقت ملاقات ہو رہی تھی؟ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت ایک شخص سے ملاقات ہو رہی تھی، اس سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی تھی. نہ دھماکے کی جگہ پر جانا ہے لیکن رپورٹ طلب کر لی واقعے کی. تمام وزرائے اعظم ایسے ہی کرتے ہیں، رپورٹ طلب کر لی واقعے کی لیکن اس پہ کوئی بھی ایکشن. گمبھیر مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس چیز کو تو سیریس لینا ہی نہیں. جو ٹی ٹی پی ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جناب افغانستان کے ساتھ لنک، لیکن افغانستان کے ساتھ مل کے ہم پہ جو اٹیک کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں، جو سیاست دانوں کو اور جو افغانستان کی حکومت کو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا ہوگا امریکہ چلا گیا اور انہوں نے جناب محنت رنگ لے آئی 20 سال کی جو افغانیوں کی ہے، وہ محنت کہیں رنگ نہیں لے کر آئی. یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوگا اور ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. نہ ہمارے اداروں کے سربراہان سمجھ رہے ہیں، نہ ہمارے سیاستدان سمجھ رہے ہیں. اس کو ہم نے سیریس جب تک نہ لیا تب تک ہم اس حالت سے گزریں گے. ملک جو ہے نیچے جائے گا، ملک میں دہشت گردی ہوگی. جب تک ان سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو سیریس لیا، ملکی مسائل کو سیریس نہ لیا، تب تک اس ملک کی ترقی ممکن نہیں، اس ملک کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے سیاستدان اس کو سیریس نہیں لیں گے. خیر، ملاقاتیں جاری رکھیں، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کریں. اچھا، اس کے بعد جو بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں جناب 3 سال، سارے 3 سال راگ جو ناپتے رہے کہ جناب امریکہ. اب جو 1 سال سے 9 اپریل سے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی. دیکھیں، امریکہ نے 4.7 ارب اس کی 4.3 ارب کی منظوری دی ہے. 4.3 ارب ڈالر کی پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے اسکولوں پہ، کالجز پہ اور دوسری جگہوں پہ خرچ کیے جائیں گے. لیکن کہاں خرچ نہیں کیے جائیں گے؟ ان اداروں کو نہیں دیے جائیں گے جو لنکڈ ہیں کس کے ساتھ؟ طالبان کے ساتھ. ان اداروں کو نہیں دیے جائیں گے جو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ لنکڈ ہیں. اسکول، کالجز، مدرسے ان پر نہیں لگایا جائے گا. اور ایک شرط ساتھ رکھی انہوں نے کہ 30 کروڑ ڈالر روپیز، جو 30 کروڑ ڈالر امریکن ہیں، وہ پاکستان کو نہیں دیے جائیں گے تب تک. کب تک؟ جب تک ایک شخص ہے ڈاکٹر شکیل افریدی، اس کو رہا نہیں کیا جاتا. اور دوسری شرط ساتھ یہ رکھی کہ امریکہ کا جو کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی تحقیقات کے لیے امریکہ پیچھے آ رہا تھا، امریکہ نے دہشت گردی کروائی، یہ الزام جب تک ختم نہیں ہو جاتے. اب الزامات کون ختم کروائے گا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کروائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنے پاکستان میں تو رکے ہی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام جو وزرائے خارجہ ہیں وہ آتے ہیں کسی دوسرے ملک میں دورے کے لیے. ہم اپنے وزیر خارجہ کو دعوت دیں پاکستان کی کہ آؤ پاکستان، پاکستان کے حالات دیکھو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھو. پاکستان کی خارجہ پالیسی کل کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے، اور آپ نے اس کو کہاں پر پہنچا دیا ہے. یہ ہم نے نہیں دیکھنا، یہ وزرائے خارجہ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور وزیر خارجہ مزے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کانگریس کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس ابھی بھی ہونا ہے، اور اس کے اندر بھی جو طے پایا جائے گا وہ یہی ہوگا. امریکی سینٹ نے منظوری تو دے دی، انہوں نے بات تو آگے بڑھا دی، لیکن پاکستان نے سوچنا ہم نے کس طرح سے، کیونکہ ہم نے کسی طرح اس دلدل سے نکلنا ہے. یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہم، اس سے ہم نے کسی نہ کسی طرح نکلنا ہے. یہ کس نے نکالنا ہے؟ یہ وزیر خارجہ کی محنت رنگ لائے گی اگر وہ کریں گے. اور اگر اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے رہے پھر کچھ نہیں ہوگا. اگر بیانات دیتے رہے پھر کچھ نہیں ہوگا. صرف اپنے کیسز بچاتے رہے پھر کچھ نہیں ہوگا. کرپشن بچاتے رہے پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ محنت کرنی پڑے گی. اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے نا امریکہ کی غلامی، ان کو بھی اس پہ زور دینا ہوگا. وہ ویسے نکل چکے ہیں، اب اس پوائنٹ آف ویو کو ختم کر دیا انہوں نے کہ جناب امریکہ کی غلامی اور جنرل باجوہ نے سب کچھ کروایا، یہ نکل چکے. خیر، یہ لمبا موضوع ہے، اگلے ویلوگ میں اس پہ بات کروں گا. اچھا، آگے ہم بات کر لیتے ہیں. اگلا جو امپورٹنٹ ایشو جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ لنک ہونا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی کچھ قسمت اچھی کہ پہلے ہی دہشت گردی ہے لیکن لنک نہیں کیا گیا. اچھا، خبر یہ ہے کہ یہ جو بھارت ہے ہمارا ہمسایہ ملک،
वहां पे ये वाकया पेश आया जो भारतीय फौज के ट्रक में 16 लोग सवार थे, 3 अफसर थे उसमें शामिल और 13 जो फौजी एहलकार थे। वो ट्रक जो है वो हादसा हुआ, जा रहे थे, ड्राइवर जो है उसको समझ नहीं आई और एक खाई के अंदर गिर गया ये ट्रक जो था। ये वाकया कहां पर पेश आया ये मैं आपको बता देता हूं। ये रियासत है, उनकी मशर की रियासत है सिक्किम, वहां पर ये वाकया पेश आया। और भारतीय मीडिया का मुताबिक जो है रियासत सिक्किम के अंदर जब ये वाकया पेश आया तो जीमा का मुकाम है, रियासत सिक्किम के अंदर जीमा के मुकाम पर ये वाकया पेश आया और ट्रक जो है ढलवानदार जगह थी तो वहां पे वो काबू नहीं पा सके। लेकिन पाक फौज के जो तर्जमान है उनकी तरफ से भी रद्दी अमल आ गया और भारतीय फौज के जो तर्जमान है उनकी तरफ से भी रद्दी अमल आ गया। पाकिस्तान फौज के तर्जमान की तरफ से क्या रद्दी अमल आया कि हम इज़हार अफसोस करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या रद्दी अमल आया कि इसको दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए, इसका दहशतगर्दी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, जबकि वो ये कह सकते थे कि इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है जो 16 लोग हमारे मारे गए। तो खुशकिस्मती हमारी क्योंकि कल वाकया पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था एक, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर I-10 में, तो वो दहशतगर्दी के साथ मिला सकते थे लेकिन नहीं हो सका। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने, चलो जी, वैसे तो भारत जो है वो आए दिन ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है लेकिन अब नहीं उन्होंने किया। बाकी रही बात कि वजीर आला बहाल हो गया और ये वो सब कुछ, उसका पाकिस्तान को असर होता है मुआशी तौर पर, लेकिन दहशतगर्दी को जब हमने खत्म करना है फिर ये देखना है कि हमने जनाब ये जो TTP है इसका खात्मा किस तरह करना है। पाकिस्तान तालिबान और अफगानी तालिबान, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। अब पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान जो है वो अब मिल चुके हैं, तो इन चीजों को हमने देखना है। अब देखते हैं कि हमने देखना है या हमारे सियासतदानों ने देखना है, वज़ीर खारजा ने देखना है या फिर वजीर आजम ने देखना है। और तमाम सियासी पार्टियां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बशमूल जो आर्मी चीफ हैं उनके और जो नेशनल कमेटी बनी थी 2014 के अंदर, एक्शन कमेटी, उसके जरिए से किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ सर।